الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد معزز سامعین محترم حضرات، آج کے خطبے میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے تعلق سے بیان ہوگا۔ ہم نے جو سب سے پہلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم فرمایا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس خیر کے کام میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سب داخل ہیں، یعنی فرائض، واجبات اور جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ غلط کاموں سے بچنا، زبان کو غلط نہ استعمال کرنا، اسی طرح سے خیر میں یہ بات داخل ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، دوسروں کے لیے بھلا سوچیں، دوسروں کی عزت آبرو کی حفاظت کی فکر کریں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ کامیابی آخرت کی ہوگی اور دنیا کی بھی کامیابی ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کامیابی حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور مکہ میں تھے تو وہاں بھی یہ حالت تھی کہ رفاہی کام کو بڑی اہمیت کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے، اپنوں اور غیروں سب کی ضروریات کو پوری کرنے کی فکر کیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں باقاعدہ اس کا نظام بنا دیا کہ حاجت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں اور ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کیا جائے، مسافروں کی خبرگیری کی جائے، بے روزگاروں کے روزگار کا انتظام کیا جائے، مجبور و بے کس، بے سہارا، یتیم، بیوہ جو کمائی نہیں کر سکتے، محنت نہیں کر سکتے، ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ حالات یہ تھے کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے تھے، وہاں مشکلات اور پریشانیاں تھیں، لیکن چند بنیادی کام اہمیت کے ساتھ آپ کرتے رہے۔ ان بنیادی کاموں میں سے کیا تھا؟ سوشل ورک، رفاہی کام، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا، ان کی خبرگیری کرنا۔ اس کے نتیجے میں لوگ جڑتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں مکہ مکرمہ پہ بھی فتح عطا فرما دی۔ تو یہ کام ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فرائض اور واجبات کو ادا کرے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے، ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی بھائی کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے، اس کی آرام و آسائش اور اس کی سہولیات اور اس کے پرتعیش زندگی کے انتظامات سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب بھائی بے چینی میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو دوسرا بھائی کیسا بے چین ہو جاتا ہے، اس کو کیسی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بالکل بھائی کی طرح ہیں۔ کسی مسلمان کو کہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے، کچھ مشکلات اس کو ہیں، تو دوسرے مسلمان کو
اسی طرح فکر مند ہونا چاہیے جس طرح اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے۔ کہیں کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام و مرتبہ دے دیا تو اسی طرح اس کو خوش ہونا چاہیے جس طرح مسلمان اپنے بھائی کی عزت و مرتبہ اور مقام سے خوش ہوتا ہے۔ بھائی بھائی ہونے کا جو مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، لا یظلمہ، کوئی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جس طرح اپنے بھائی پر ظلم کرنا آپ کو ناگوار ہے، ناپسند ہے، بھائی کی مدد کرنے کی آپ فکر کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمارے معاملے ایسے ہونے چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری طرف سے اس کے اوپر ظلم نہ ہو۔ اگر ظلم کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بھائی نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح ولا یسلمہ، اس کو کسی کے حوالے نہ کرے۔ آپ ظلم نہیں کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں تو اس کا معاملہ ہے، وہ نپٹے گا جا کر کے، اور آپ غیر جانبدار رہ کر کے اپنے بھائی کی مدد نہ کریں، اس کا ساتھ نہ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مسلمان بھائی ہیں، اللہ کے نبی اپنے فرمان میں کہتے ہیں مسلمان بھائی ہیں۔ اب مسلمان پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے اور آپ اس زیادتی کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے، ظالم کے اس کو ظالم کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کے حوالے نہیں کرتا، اس کو ظالم کے چنگل سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ اسی طرح عام سماج اور معاشرے میں مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرتا رہتا ہے اور اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فضیلت بیان فرمائی، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت دور کرنے کی فکر میں رہے گا، جب تک وہ اپنے بھائی کی حاجت دور کرنے کی فکر کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو دور کرتے رہیں گے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتے رہیں گے۔ ہم لوگوں کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں اور مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے گھر فراخی آ جائے، تنگی ختم ہو جائے۔ کوئی بتا دے کچھ بھی تو لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں فراخی آ جائے گی، آپ کے روزی میں وسعت آ جائے گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ کب؟ جب اللہ نے جو وسائل آپ کو دیے ہیں، ان وسائل کے ذریعے سے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی پریشانی کی فکر کرتے رہو گے۔ جب تک دوسرے مسلمانوں کی تم فکر کرتے رہو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے اور تمہاری مصیبتوں کو دور رکھیں گے، تم پر آفتوں کو آنے سے روکے رکھیں گے۔ ہم آفتوں سے بچنے کے لیے کیا کیا ٹوٹکے کرتے ہیں؟ بہترین خوبصورت مکان بنایا، لا کے پیشانی پہ ہانڈی کو لٹکا دیا تاکہ مصیبت نہ آنے پائے، ٹرک خریدا بہترین اور اس پہ کالی ہانڈی لا کے لٹکا دی، جوتا لٹکا دیا، چپل لٹکا دیا، توہم کی چیزیں، بیکار چیزیں، ناسمجھی کی باتیں۔ یہاں اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ چیزیں محفوظ رہیں گی، جادوگر کا جادو کام نہیں کرے گا اور حاسد کا حسد کام نہیں کرے گا۔ آپ اگر اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرتے ہو تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من فرج عن مسلم کربۃ، کسی شخص نے کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دی، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، دوا کے لیے روپے نہیں تھے اور کوئی مسائل اس کے تھے، آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دی، اللہ تعالیٰ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے، بڑی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ ہمارا اصل نصب العین
उद्देश्य आखिरत है कि आखिरत में हमारी पकड़ न होने पाए, आखिरत में हमारे पर आने वाली मुसीबतें दूर हो जाएं। तो आखिरत की मुसीबतों को दूर करने का ज़रिया ये है कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई की दुनिया की मुसीबत को दूर करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। और जिस किसी ने किसी मुसलमान की सदरपोशी की, उसकी इज़्ज़त को बचाया और उसके अयूब को छुपाने की कोशिश की जिससे उसकी बेइज्जती हो सकती थी, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाहों को छुपाएंगे, उसके ऐब को छुपाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6839। इसी की तरह दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नफ़्फ़स अन मुअमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया। जिस किसी ने किसी मुसलमान की दुनिया की परेशानी को दूर कर दिया, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह। तो अल्लाह ताला क़यामत की मुसीबतों में से, क़यामत के दिन आने वाली बलाओं में से कोई बला उसके ऊपर से दूर कर देंगे। वमन यस्सर अला मुअसर यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरह। और जिसने किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा की, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत में भी उसके साथ दुश्वारी को दूर करके उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। कितनी बड़ी बात, दुनिया में भी आसानियाँ होंगी, दुश्वारियाँ दूर होंगी, और आखिरत में भी आसानियाँ होंगी, दुश्वारियाँ दूर होंगी। फिर आगे फरमाया, वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, उसकी इज़्ज़त को बचाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी उसकी गलतियों को बचाएंगे, उसकी गलतियों को ख़त्म फरमाएंगे, उसकी इज़्ज़त को महफूज फरमाएंगे। फिर आगे वही बात फरमाई गई, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। और अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में होते हैं जब तक ये बंदा अपने भाई की मदद में होता है, अपने भाई के दुख दर्द को दूर करने की फ़िक्र करता है। तो इस तरह से हम लोगों को अपने भाइयों की, अज़ीज़ अक़ारिब की, रिश्ता नाता की, अड़ोस पड़ोस की, इन सब की फ़िक्र करते रहना चाहिए कि उनके घर कोई बड़ी ज़रूरत हो और वो कह ना सकते हों, बता ना सकते हों, उसको दूर करेंगे। अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकत देते रहेंगे, रोज़गार में बरकत देते रहेंगे। मुस्लिम शरीफ हदीस है, हदीस नंबर 2699। आप किसी की मुसीबत इस तरह भी दूर कर सकते हो, आपके पास वसी वसाइल नहीं, रुपये पैसे नहीं हैं, आपकी ज़बान इस्तेमाल हो सकती है, आपकी सिफारिश के ज़रिए किसी का काम चल सकता है, आप सिफारिश कर दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। जिसने किसी की बेहतर और अच्छे काम में सिफारिश की, तो जो बेहतर अच्छा काम करेगा उसका सवाब इसको मिलता रहेगा, हिस्सा मिलता रहेगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आता था तो क्या होता था, इज़ा अताहु तालिब हाजतिन अक़बल अला जुलसाई। कोई ज़रूरतमंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ बैठने वालों की तरफ मुतवज्जे होते और फरमाते, इश्फ़अू तूजिरू। इसके लिए तुम सिफारिश करो ताकि इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तुम सिफारिश करोगे तो तुमको इस पर सवाब मिलेगा। सिफारिश करने में कोई माल, कोई रुपया, कोई पैसा खर्च नहीं होता। आपको सिर्फ ज़बान से बोल देना, भाई ज़रूरतमंद आदमी है, आप इसकी ज़रूरत पूरी कर दो। बहुत से लोग ज़रूरतमंदों को तलाशते रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका पैसा सही जगह पर लग जाए, लेकिन उनको ज़रूरतमंद मिल नहीं पाते हैं। आप सिफारिश कर दो, बता दो, आप पर एतमाद है कि आप सही बताओगे, तो बता दो कि भाई ये ज़रूरतमंद इंसान है, इसको इलाज की ज़रूरत है, इसको बच्चे की फ़ीस की ज़रूरत है, इसको किताब की ज़रूरत है। आप सिफारिश कर दोगे, वो देगा, उसका सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला उसके मुसीबतों को दूर करेंगे, उसके कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे, आपको भी सवाब मिलेगा। इस वक्त जो हमारे साथ मसाइल और मामलात हैं बड़ी पैमाने पर, जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे पाते हैं, वो पढ़ाई वगैरह के सिलसिले में फ़ीस वगैरह का निज़ाम है। एक तो तालीम में हमको गफलत है, दूसरी जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए फ़ीस वगैरह का बड़ा मसला होता है। इस सिलसिले में हम कहीं मालूमात नहीं करते, किसी के बारे में नहीं मालूमात करते कि किसके बच्चे की फ़ीस जमा हुई, किसके बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हुई, कौन से बच्चे ने फ़ीस ना जमा करने की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। तो इस सिलसिले में हमको तवज्जो देनी चाहिए।
پڑھائی کی بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، جو طاقتور پڑھائی کوچنگ کلاسز کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ اسکولوں میں نہیں ہو سکتی۔ اسکولوں میں صرف ڈسپلین آتی ہے، مل جل کے رہنے کا وہ ایک نظام بنتا ہے، ذہن بنتا ہے، روزانہ چھٹی روزانہ چھٹی روزانہ چھٹی ہوتی ہے، اور جو پڑھائی ہوتی ہے ان دنوں میں کھیل تماشے دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اب بچے کوچنگ کلاس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ فیس نہیں ہے۔ ٹیچر اس لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، پڑھائی کی لائن چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا کاروبار کرنے لگتے ہیں کہ ان کو بچے فیس نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت ہیں۔ ہر مسلمان کو ان ضروریات کو معلوم کر کے یہ چیز دور کرنی چاہیے تاکہ پیسہ کی دقت و مشکلات کی وجہ سے کسی کا بچہ پڑھائی نہ چھوڑنے پائے، کوئی ٹیچر پڑھانے کی لائن نہ چھوڑنے پائے۔ جو یہ فضیلت ہے، سفارش کرو گے ثواب ملے گا۔ کس کی سفارش سنی جاتی ہے؟ عدالتوں میں کس کی سفارش سنی جاتی ہے؟ کس کی تحریر سنی جاتی ہے؟ وکیلوں کی تحریر سنی جاتی ہے، اور جو بااثر لوگ ہیں، حکومت میں شامل لوگ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان کی باتیں کہنے کی سنی جاتی ہیں۔ تو ہمارے بچے جب سے جاہل ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، تو کہاں جا کے کس کی سفارش کریں گے؟ تو اس سلسلے میں بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سی مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ پھر حالت جب تھوڑا بحال ہوئی تو بتایا مجھے اندیشہ کیونکہ انہونی معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، میں نے ایسا دیکھا۔ 15 سال تک حضرت خدیجہ ساتھ میں تھی، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پوائنٹ، زندگی کے پہلو کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور یہ ہواؤں کو جو تصور ہوتا ہے، ابلیس کا، شیطان کا، جنات کا، یہ کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، مسافروں کی خبر گیری کرتے ہیں، بے روزگاروں کی خبر گیری کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ کوئی صحابی ایک جملہ بولے، اللہ کے نبی اس کا انکار نہ کرے، تو صحابی کی وہ بات بھی حدیث ہو جاتی ہے، اسلام کی ایک تعبیر، ایک عبارت بن جاتی ہے۔ وہ صحابیہ بن گئی نا، وہ بول رہے ہیں کہ آپ پر غیب سے اور آسمان سے کوئی آفت نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ دوسروں کی خبر گیری کرتے ہو، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہو۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، دل کو تسلی ہوئی حضرت خدیجہ کے کہنے پر۔ کیا پتہ چلا کہ ہم دوسروں کی پریشانیوں، دوسروں کی ضروریات کی خبر گیری کرتے رہیں، ہمارے ساتھ جو حالات آتے ہیں یہ حالات دور ہو جائیں گے۔ لاک ڈاؤن جب آیا تو مسلمانوں نے اسلامی مزاج کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی، بھوکے ننگے بیمار مسافر مزدوروں کی مدد کی۔ اس کی برکت سے آسمان سے آنے والی مصیبت رک چکی تھی، ظالموں کے سازشیں ناکام ہو چکی تھیں اور رکی ہوئی تھیں۔ اس لیے ہم کو یہ کام برابر کرتے رہنا چاہیے، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہنا چاہیے، اسی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔